نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں نماز کے اوپر، اور نماز پر واجب نماز اور اس سے جڑے تمام سوالات آپ کے پہنچے، اس پر ہمارا ڈسکشن جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، جو آپ کے سوالوں کے جوابات خوبصورتی کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے آج ہم ان واجب نمازوں کے ساتھ کچھ اور جو واجب نمازیں ہیں اس پر ڈسکس کریں گے۔ مثلا نماز آیات، یہ کیوں پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس موضوع کو آغا سے ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نماز آیات کا صحیح وقت کیا ہے اور کن کن وجہوں سے یہ پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ نماز آیات، جیسے کہ نام سے معلوم ہے کہ آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ آیات یعنی نشانیاں، یعنی وہ چیزیں جو خداوند عالم کی یاد دلاتی ہیں، یا قدرت کی جو خاص نشانیاں ہیں جس سے ذریعے سے انسان بارگاہ الہیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کے سلسلے میں نماز واجب ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو نماز آیات کہتے ہیں، یعنی سورج گہن لگنا، چاند گہن لگنا۔ بہرحال یہ سائنس کے لحاظ سے ایک فنومینا تو ہے ہی ہے، کیونکہ ایک زمین گردش میں ہے، چاند گردش میں ہے، سورج اپنی جگہ پر ثابت ہے، اور بہرحال ایک موقع ایسا آئے گا، ایک اینگل ایسا آئے گا کہ جب زمین سامنے آ جائے گی یا چاند سامنے آ جائے گا، اور عکس ایک سایہ اس کا بنے گا، جس کو ہم چاند گہن یا سورج گہن کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ گہن کا لگنا نظام قدرت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ خداوند عالم نے ایک نظام کے ساتھ اس دنیا کو خلق کیا ہے۔ دنیا ایک نظم اور انضباط کے ساتھ گردش کر رہی ہے، چاند ایک نظم اور انضباط کے ساتھ گردش کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لہٰذا چونکہ متوجہ کرتا ہے یہ خداوند عالم کی طرف، وہ یہ آیات الہیہ میں سے ہے، لہٰذا بعض آیات الہیہ کے وقوع پذیر ہونے پر شریعت نے نمازوں کو واجب کیا ہے۔ ان میں سے ایک نماز سورج گہن لگنے پر یا چاند گہن لگنے کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح تیز آندھیاں چلنا، جس سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں۔ عام تیز ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چلنے سے کوئی عام طور سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے، یا ممکن ہے بچے ڈر جائیں، لیکن ہر ایک خوفزدہ نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی تیز آندھی اور طوفان آتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یا سرخ آندھی یا کالی آندھی، اس طرح کی جو ایک دم سیاہی ہو جائے یا بالکل سرخ ہو جائے آسمان، اور اس طرح کی تیز ہوائیں چلیں کہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہے، تو ایسے موقع پر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زلزلہ، جو بہرحال زمین کی مختلف معاملات کی وجہ سے، زمین کی پلیٹس کو کھسکنے کی وجہ سے جو وقوع پذیر ہوتا ہے، بہرحال خداوند ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانوں کو جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور روایات میں ہے کہ یہ خدا کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ عذاب کی ترقی ایک قسم بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خداوند عالم کی یاد اور ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بہترین طریقہ عبادات الہیہ ہے، اور پھر جب زلزلہ آ جائے تو نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ نماز آیات جب سورج گہن اور چاند گہن لگے، تو جیسے ہی گہن لگے اس وقت سے لے کر گہن کے ختم ہونے تک واجب ہے کہ اس کی وہ مقدار ہے جس میں اس کو نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ اگر اب اس سوال میں بیچ میں آپ کو روک کے کروں گا کہ کیا نماز آیات جیسے بہت زیادہ برف گرنے کے عوض میں ہو سکتی ہے، یا کہیں کہیں پہ جو برف ہمارے ہیں جس کو کنکر بولتے ہیں یا اولے کہتے ہیں، وہ اس کے گرنے پر بھی واجب ہو جاتی ہے؟ نہیں، نماز آیات برف گرنے پر یا اولے کے لیے تو نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسا فینومینا ہو جائے یا ایسا مسئلہ ہو جائے جو نہیں ہو رہا تھا، یعنی مثال کے طور پر کسی علاقے میں برف نہیں گرتی ہے اور وہاں بہت شدید برف باری ہو جائے جس سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں، یا مثال کے طور پر اولے جو گرتے ہیں، یہ عام طور سے ہر جگہ ہر علاقے میں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے اولے گرے یا اس طرح سے نقصان پہنچایا، تو یہاں پہ حاکم شرع اگر کہے کہ نماز آیات پڑھنی چاہیے، خوفزدہ ہو جائے لوگ، اکثریت خوفزدہ ہو جائے اس طرح کے اولے گرنے سے، تو نماز آیات ہو سکتی ہے۔ وَإِلَّا بہت تیز بارش جیسے ہو، جو عام طور سے جیسے اس علاقے میں کم بارش ہوتی ہے اور وہاں بہت شدید بارش ہو جس سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں، تو خوفزدہ ہو جانے کی صورت میں، جس میں اکثریت خوفزدہ ہو جائے، نماز آیات واجب
ہو سکتی ہے. لیکن عام طور سے جیسے بہت تیز بارش ہو رہی ہے یا اولے گر گئے یا برف گر گئی یا جن علاقوں میں برف گرنا ایک معمول سی بات ہے وہاں برف گر رہی ہے تو اس میں نماز آیات واجب نہیں ہوگی. یہاں صرف چاند گہن، سورج گہن، زلزلہ یا تیز آندھی یا طوفان یا اس طرح کے مسائل سے نماز واجب ہوتی ہے. یا کبھی کبھی بجلی کے کڑکنے سے اتنی شدید، عام طور سے جیسے بجلی کڑک رہی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اتنی شدید کڑکتی ہے کہ انسان کے دل میں ایک خوف اور ایک ڈر بیٹھتا ہے. تو اگر وہ دل میں خوف بیٹھنا تقریباً معمول ہو، یعنی 60% 70% لوگ علاقے کے ڈر جائیں اس بجلی کڑکنے سے، تو پھر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے. تو یہ نماز آیات بجلی کڑکنا ایک سیکنڈ کا مسئلہ ہے تو فوراً اسی وقت واجب ہوگی، لیکن اس کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کب پڑھیں. بہتر یہ کہ فوراً انسان پڑھ لے. یا زلزلہ جس وقت آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے اس وقت کوئی انسان نماز نہیں پڑھے گا. زلزلے کے جب تاثرات ختم ہو جائیں، تھوڑا سا خوف ختم ہو جائے، تب انسان ایسی جگہ پر جہاں اس کے لیے کوئی امن ہو وہاں جا کے نماز پڑھے گا. لیکن اگر سورج گہن اور چاند گہن ہے تو اس کے دوران ہی نماز پڑھنی ہے، یعنی وہ وقت اس کا جو ہے معین ہے. باقی چیزوں میں وقت اس لیے معین نہیں کیونکہ وہ سیکنڈز میں ختم ہو جاتا ہے. مثلا جتنی دیر میں انسان وضو کرے گا شاید بات ختم ہو جائے، لیکن اس کا وقت وسیع ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی گردن کے اوپر باقی ہے وہ نماز، اس کو ادا کرنی ہے. لیکن سورج گہن اور چاند گہن چونکہ ایک پروسیس ہے اور اس کے اندر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس کہ سورج گہن شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک ہمارے پاس ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، تو اسی دوران اسے نماز پڑھ لینی چاہیے. اور اگر نہیں پڑھی تو پھر بعد میں قضا کی نیت سے اس کو پڑھنا ضروری ہے. ہاں اگر انسان کو خبر ہی نہیں ہوئی، سورج گہن لگا اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا کہ سورج گہن لگا تھا، یا چاند گہن لگا انسان کو پتہ ہی نہیں چلا. اکثر ہوتا رات میں لگتا ہے، انسان سو گیا اور صبح جب اٹھا تو پتہ چلا کہ رات میں چاند گہن تھا، یا صبح پیپر پڑھا یا نیوز پڑھی یا سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کل رات چاند گہن تھا اور میرے علاقے میں بھی تھا. تو ایسے میں مراجع فرماتے ہیں کہ اگر پورا گہن لگا ہو، یعنی جس پہ پوری طرح سے سورج یا چاند کے اوپر سایہ آ جاتا ہے، تو اگر پورا گہن لگا ہو تو بعد میں بھی معلوم ہونے والے پر پڑھنا واجب ہے. لیکن اگر پورا نہ لگا ہو اور صرف چھوٹا سا کسی حصے پہ لگا ہو اور بعد میں معلوم ہو، اس وقت معلوم نہیں ہوا تھا، بعد میں معلوم ہو، تو پھر نماز واجب نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہو جائے، چلو اگر معلوم ہو جائے ولو وہ آدھا ہو یا پورا ہو، لیکن اس کو پتہ ہو کہ اس وقت گہن لگا ہوا ہے، نماز نہ پڑھے تو پھر بعد میں اس کے اوپر پڑھنا ضروری ہے. صرف وہاں پر جہاں اسے علم ہی نہ ہو اور بعد میں گہن ختم ہونے کے بعد اسے علم ہو، تو اگر پورا گہن لگا تھا تو اس کے لیے نماز واجب ہے قضا کرنا، اور اگر پورا گہن نہیں لگا تو پھر واجب نہیں، لیکن احتیاط کے طور پر وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر اب یہ گہن کی بات ہو رہی تھی تو جیسے سائنس کی طرف سے یا ڈپارٹمنٹ جو موسمیات ہے اس کی طرف سے جو اناؤنس ہوتا ہے، تو کیا ہم اس کو بھی اپنے لیے ملبوظ خاطر رکھتے ہوئے اس چیز کو واجب نماز ادا کرنا ہے آیات کی؟ ہاں کوئی حرج نہیں، جہاں سے بھی علم حاصل ہو جائے آپ کو کہ یہ گہن لگے گا، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، آپ کے علاقے میں دکھائی دے گا نہیں دکھائی دے گا، کیونکہ یہ فلکیات کی چیز ہے، اس میں ماہرین ہی بتا پائیں گے کب لگے گا کب نہیں لگے گا، کب دکھے گا کب نہیں دکھے گا، کس علاقے میں دکھے گا کس علاقے میں نہیں دکھے گا. تو ان کی بات کے اوپر اگر وہ قابل قبول ہے، جو کہ عام طور سے صحیح بیان کرتے ہیں اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ان چیزوں کو، تو اگر ان کی بات قابل قبول ہو اور صحیح ذرائع سے آپ تک پہنچی ہے، کیونکہ اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح ذرائع سے نہ آنے کی وجہ سے مس انفارمیشن ہو جاتی ہے. تو جو اس کے معتبر ذرائع ہوں علم حاصل کرنے کے، وہاں سے اگر آپ کے علاقے میں اعلان کریں کہ مثلا ہندوستان کے فلاں علاقے میں یا پاکستان کے فلاں علاقے میں یا ایران کے فلاں علاقے میں دکھائی دے گا اور فلاں ملکوں میں نہیں دکھائی دے گا، تو جہاں جہاں دکھائی دے گا وہاں آپ کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ دکھائی دے گا اس آپ کے علاقے میں، تو پھر آپ کے اوپر نماز واجب ہو جائے گی، اور ان کے کہے پر ٹائمنگ کے لحاظ سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ. اگر اب اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس طریقے سے ادا کی جائے؟ نماز آیات 2 رکعت ہے اور اس کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو عام رائج 2 طریقے ہیں جس سے وہ ہر ایک پڑھ سکتے ہیں اور آسان ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بیان کر دیتا ہوں کہ 2 رکعت ہے. 2 رکعت نماز آیات کی نیت سے انسان نماز پڑھے گا. 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یا 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. یہ ضروری نہیں ہے معین کرنا کہ مثلا یہ سورج گہن کی نماز ہے یا چاند گہن کی نماز ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اتنا کافی ہے. اور زبان پر نیت، جیسے پہلے بھی نماز میں سلسلے میں ہم نے بیان کیا کہ زبان پر لانا ضروری نہیں ہے، ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ 2 رکعت نماز آیات کی پڑھ رہا ہوں وہی کافی ہے. تو 2 رکعت نماز جو پڑھی جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا دوسری نمازوں سے مختلف ہے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم سورہ حمد پڑھیں گے
اس کے بعد ہم کسی ایک چھوٹے سورے کی تلاوت کریں گے اور رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے اور ہم پھر سورہ حمد کی تلاوت کریں گے اور پھر کوئی سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے۔ اس طرح دونوں رکعتوں میں ہمیں 5 رکوع انجام دینے ہیں۔ اب اس میں ایک طریقہ تو یہی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سورہ حمد پڑھا، کوئی چھوٹا سورہ پڑھا، رکوع میں چلے گئے، پھر سر اٹھایا، پھر سورہ حمد پڑھا، کوئی چھوٹا سورہ پڑھا، پھر رکوع میں چلے گئے۔ اسی طرح پھر سر اٹھایا، سورہ حمد پڑھا، چھوٹا سورہ پڑھا، رکوع میں چلے گئے، تیسرا رکوع۔ اسی طرح اٹھے، سورہ حمد کو چھوٹا سورہ، چوتھا رکوع، پھر سورہ حمد کو چھوٹا سورہ، 5واں رکوع، اور سر اٹھانے کے بعد ہم 2 سجدے انجام دیں گے۔ دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح سے انجام دے کے تشہد اور سلام کہہ کے نماز ختم کر دیں گے۔ ایک اور طریقہ ہے جو تھوڑا سا نماز کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے، جن کو سورہ یا وقت کی کمی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سورہ حمد کے بعد کسی ایک سورے کے 5 حصے کر دیں جی، اور ہم دوبارہ سر اٹھا کر سورہ حمد نہ پڑھیں بلکہ ان 5 آیتوں کو 5 آیتوں کو ایک ایک کر کے پڑھیں۔ مثال کے طور پر سورہ حمد کے بعد ہم کہیں، مثال کے طور کے اوپر ہم سورہ حمد پڑھیں اور سورہ قل هو اللہ احد کی نیت سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے قرآن سورہ حمد کی، سورہ قل هو اللہ کی، بلکہ ہر سورہ کی آیت ہے غیر سورہ براعت کے، جو اس کو ہم سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قرآن کے ہر سورے کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو سورہ حمد کہنے کے بعد سورہ قل هو اللہ احد یا سورہ اخلاص کی نیت سے ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس عنوان سے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورہ قل هو اللہ احد کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں اور رکوع سے سر اٹھا کر ہم کہیں قل هو اللہ احد۔ اب ہمیں سورہ حمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں قل هو اللہ احد، اتنا سے اس آیت کو پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں، یہ ہو گئی دوسرا۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں تو دوسرا رکوع ہو گیا، سر اٹھائیں اللہ الصمد، اتنا کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں، پھر ہم رکوع سر اٹھا کے لم یلد ولم یولد، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں، چوتھا رکوع ہو گیا، اٹھے ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کہہ کر اب ہم رکوع میں جائیں گے، سر اٹھائیں گے اور اس کے بعد 2 سجدے انجام دیں گے۔ بالکل اسی طرح ہم دوسری رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی ایک سورے کے 5 حصے آپ کر سکتے ہیں، کسی اور سورے کو بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 5 حصے میں آپ اس سورے کو پڑھ لیں گے تو آپ کو صرف سورہ حمد ایک ہی بار پڑھنا پڑے گا۔ اور اس میں چونکہ قنوت مستحب ہے ہر نماز میں، 2 رکعتی نماز میں، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جب 10واں رکوع انجام دے لیں تب آپ قنوت پڑھیں اور وہی کافی ہے، یعنی دوسری رکعت کا جو آخری ہے۔ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ ہر دوسرے رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ قنوت اپنے آپ میں مستحب ہے، اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ نے جب سورہ حمد پڑھا اور قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رکوع میں گئے، پھر آپ نے کہا اللہ الصمد، تو پھر آپ ایک رکوع کر سکتے ہیں، لیکن جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دونوں رکعت کے آخری رکوع سے پہلے قنوت پڑھیں اور سجدہ انجام دیں، یا 10ویں رکوع کے بعد جو دوسری رکعت کا آخری رکوع ہے اس سے پہلے آپ نے قنوت پڑھا اور اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، 5واں رکوع دوسری رکعت کا، اور پھر سر اٹھا کر آپ سجدے میں گئے اور تشہد السلام کہہ کے نماز آپ نے تمام کر دی، یہ کافی ہے اور نماز صحیح ہے۔ اگر اب جیسے مثلا یہاں پر سوال یہ ہے کہ صبح کے نماز میں ہمیں پتہ علم ہوا کہ اس بالکل چھوٹا سا وقت ہے چاند گہن کا، تو اب اس میں یہاں پر دونوں نماز واجب ہیں، پنجگانہ میں فجر کی یعنی صبح کی نماز اور نماز آیات، تو اب پہلے کس کو ادا کرنا ہوگی؟ دیکھیں اگر وقت جیسے نماز صبح کا تقریباً وقت 1 گھنٹے سے زیادہ رہتا ہے، عام طور سے 1 سے سوا گھنٹے کا وقت نماز صبح کا رہتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت رہتا ہے۔ اگر انسان کے پاس نماز صبح کا وقت وسیع ہے، جی، کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ اس کے پاس وقت ہے، اور گہن جو ہے وہ کچھ منٹس کا لگ رہا ہے، تو وہ پہلے نماز آیات پڑھے گا، کیونکہ یہ بھی واجب ہے، اور اس کے وقت میں پڑھنا ہی اس کو پڑھنا، اس کا وقت کم ہے، 5 ہی منٹ ہے یا 10 ہی منٹ ہے، تو پہلے نماز آیات پڑھے پھر نماز صبح پڑھے۔ لیکن اگر نماز صبح کا وقت بھی تنگ ہو جائے، یعنی ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ یا میں نماز صبح اپنے ادا کر سکتا ہوں یا میں نماز آیات ادا کر سکتا ہوں، تو پہلے نماز صبح پڑھے گا پھر نماز آیات پڑھے گا، اگر وقت اس کے پاس تنگ ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نماز آیات کا وقت بہت وسیع ہے اور نماز صبح کا وقت تنگ ہے، تو پھر اس کو بالکل اختیار ہے کہ پہلے نماز صبح پڑھے اور پھر نماز
آیات کو انجام دے. جیسے پورا گہن جب لگتا ہے تو عام طور سے 2.5 سے 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے جی. تو اس میں انسان کے پاس بہت وقت ہے کہ وہ دونوں نمازوں میں سے کسی کو بھی مقدم و مؤخر کر سکتا ہے. لہٰذا بہتر یہ کہ یہ دیکھے کہ اس نماز کا وقت میرے پاس زیادہ ہے. جس کا وقت زیادہ ہو اس کو بعد میں پڑھے, جس کا وقت کم ہو اس کو پہلے پڑھ کر انجام دے سکتا ہے. اجرت کی بات ہو رہی تھی سرکار, تو کیونکہ نماز آیات بھی واجب نمازوں میں سے آتی ہے, کیا کوئی شخص اس نماز آیات کو بھی اجرت مطلب کسی مرحوم کے اس پہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ بالکل. جب کسی مرحوم کے لیے نماز اجرت دے کر اس کی زندگی قضا نمازیں پڑھوائی جا رہی ہیں تو بنابر احتیاط سال میں 4 نماز آیات کا بھی اجرت دینی چاہیے, کیونکہ عام طور سے 4 نماز آیات سال بھر میں واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ عام طور سے 2 سورج گہن اور 2 چاند گہن لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا جب کسی مرحوم کے لیے نماز پڑھوائیں کسی کو پیسے دے کے اجرت پر, تو اس سے یہ بھی کہیں کہ وہ 4 نماز آیات کم سے کم پڑھے. یا اگر آپ کو علم ہے کہ مثال کے طور پر علم ہے کہ مرحوم نے اتنے نماز آیات نہیں پڑھی تھیں اور یا اس نے وصیت کی ہو کہ میری یہ نماز آیات بھی پڑھوانی ہے, تو وہ بھی پڑھوانی چاہیے, اور کیونکہ وہ واجب نماز قضا ہوئی ہے اس کے اوپر سے, اور اس کی اجرت اگر وہ الگ سے مانگنا چاہے, ایک دفعہ ہے کہ بھائی سال بھر میں 4 نماز آیات ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ایک دفعہ ہے کہ نہیں زیادہ نماز آیات اس نے نہیں پڑھی ہیں یا کبھی نہیں پڑھی تھی مثلاً کے طور پر, اور یہ سب پڑھوانا چاہ رہا ہے, تو الگ سے اجرت دے کر وہ نماز پڑھوائی جانی چاہیے, اور انسان کو جو اجرت دے اس کو اسی طرح سے انجام دینا چاہیے. اب اس میں اگر یہ شرط کر دے کہ نماز آیات آپ اسی طرح سے پڑھیں گے, جی مثلا ہر بار سورہ ہم پڑھیں گے اور ہر بار قل هو اللہ کی پسند یا کوئی بھی چھوٹے سورے کی تلاوت کریں گے, تو جس طرح سے طے کریں آپس میں اسی طرح سے اجیر کو پڑھنی چاہیے اور اجرت لینی چاہیے. سبحان اللہ. اگر ایک سوال کسی محترمہ کا ہے یہ, اور انہوں نے نام تو نہیں بتایا, لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ یہ 10 سال پہلے ان کا عقد ہوا تھا, اور اس کے عقد کے 2 سال کے بعد ان کے شوہر پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہو گئے. پھر ابھی چند دنوں پہلے انہوں نے عدت خود کسی سے پوچھا نہیں بلکہ عدت مکمل کی, اور اس کے بعد یہ چاہتی ہیں عقد کرنا کسی سے, تو کیا یہ عقد ہو جائے گا یا اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص غائب ہو جائے, یعنی کسی کا شوہر غائب ہو جائے, تو اس خاتون کو اتنا صبر کرنا پڑے گا, اگر علم نہ ہو کسی طرح سے کہاں گئے کیا ہوا, تو پھر اس خاتون کو اتنا صبر کرنا پڑے گا کہ جب عام طور سے اتنی زندگی انسان کی ہوتی ہے, مثال کے طور کے اوپر مثلا عام طور سے مثال کے طور پر جو عمر ہے اس علاقے کے لوگوں کی, اس حد تک انتظار کرنا چاہیے. لہٰذا یہ اپنی طور سے عدت نہیں رکھ سکتی, یا تحقیق کرے بالکل یقین ہو جائے کہ اس دنیا میں نہیں ہے, خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے ہیں, تب یا حاکم شرع کی اجازت سے ہی یہ کوئی کام انجام دے سکتی ہیں. وَإِلَّا صرف انسان کا غائب ہو جانا عدت رکھنے کے اوپر ممکن ہے وہ انسان لوٹ آئے, ممکن وہ نہیں آ رہا ہو کسی وجہ سے, کسی ایسی جگہ ہو جہاں سے وہ نہیں آ سکتا ہو, تو ابھی جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کے مرنے کی عدت نہیں رکھی جا سکتی. یا تو حاکم شرع کی اجازت سے طلاق حاصل کر کے طلاق کی عدت رکھے گی, یا حاکم شرع کی اجازت سے عدت وفات رکھے گی, لیکن خود سے اپنے آپ طے کر کر عدت نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے 10 سال, لیکن 10 سال کوئی ایسا عرصہ نہیں ہے کہ انسان مر جاتا ہو 10 سال میں, عام طور سے لوگوں کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا یا تو اتنے دن انتظار کرے جو کہ ایک سخت مرحلہ ہے. اس معاملے میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے حاکم شرع کو سے رابطہ کر کے یہ اپنے مسئلے کو حل کریں. اگر ایک محترمہ, اور السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا کہنا ہے کہ یہ اکیلے زیارت پر اور حج پر جانا چاہتی ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے, اور کس طرح سے رابطہ کیا جائے کہ میرا کوئی والی اور وارث نہیں ہے جس کے ساتھ جایا جائے؟ دیکھیں حج پہ جانے کے لیے یا زیارتوں پہ جانے کے لیے کسی کے ساتھی ہونا شریک نہیں ہے. ممکن ہے کسی حکومت نے کوئی پابندی لگائی ہو, لیکن خود شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حج یا زیارت پہ جا رہی ہے تو شوہر کی اجازت سے جائے, اگر شوہر اس کے پاس موجود ہے, اگر شوہردار خاتون ہے. لیکن سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا شوہر نہیں ہے یا مثلا شادی نہیں ہوئی ہے, جو بھی مسئلہ ہو, تو اگر کوئی والی و وارث نہیں ہے تو ان کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس کے ساتھ جائیں, تو اگر ان کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے ساتھ جا سکتا ہے, یا مثال کے طور پر یہ جو آج کل کاروان جاتے ہیں عام طور سے خیال رکھتے ہیں, یہ کسی بھی ایسے کاروان سے رابطہ کر سکتی ہیں جو ان کو زیارتوں پہ لے جا سکے اور ان کو سلامتی کے ساتھ ان کے وطن پہنچا سکے. کسی بھی کاروان سے رابطہ کر کے یہ کام انجام دے سکتی, کسی کی اجازت کی ان کو ضرورت نہیں. بہت شکریہ آقا, وقت یہیں تمام ہوا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام
احکام اسلامی، اور وقت جو ہے وہ تمام ہو چلا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوع پر ڈسکس کریں گے، اور کچھ اور سوالات ہوں گے جس کے جوابات آغا سے دیں گے۔ بہت شکریہ آغا، اور امید کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے آپ سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔